اندر کچھ سیکولرزم اور لبرلزم کے لوگ جن کو ہم موم بتی مافیا کہتے ہیں، اور سارا کفر یورپ سارا بھی اس ڈگر پر شور مچاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہندو پاکستان میں رہتے ہیں، سب کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون کے اندر، اور ہمارا آئین اور قانون شریعت کے تابع ہے، اور اس کے مطابق عیسائیوں کو حقوق مل رہے ہیں، اس کے مطابق یہودیوں کو حقوق مل رہے ہیں، اس کے مطابق ہندوؤں کو حقوق مل رہے ہیں، اس کے مطابق سکھوں کو حقوق مل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو کی جاتی ہے جی قادیانیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ میں حقوق دلواتا ہوں، میں ان علماء کو ساتھ لے کر میں جید علماء ہر مسلک کے سامنے میں یہ تحریک شروع کروں گا کہ قادیانیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اگر اس شرط پر کہ تم آئین کو تسلیم کر لو ہم تمہیں حقوق دے دیتے ہیں۔ آئین پاکستان کو تسلیم کر لو، ہمارے آئین کو تم نہ مانو، خود کو کافر تم نہ مانو، اور حقوق کس بات کے مانو؟ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ قادیانیوں کو حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے پاکستان کے اندر جب تک وہ آئین پاکستان کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک قادیانیوں کو حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ دودھ کی بوتل کے اوپر، دودھ کی شراب کی بوتل کے اوپر دودھ کا لیبل لگا کر بیچنے والے کو ہم 2 نمبر کہتے ہیں، کافر، مرتد، اور بات کریں حقوق کی اور خود کو کہیں مسلمان۔ نبی کی ختم نبوت کے منکر تو مسلمان کہلائیں، خدا کی ذات پہ گستاخیاں کر کے مسلمان کہلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حقوق اس وقت تک نہیں ملیں گے، تم آئین کو تسلیم کرو، حقوق اقلیت کے ہم تمہیں دیں گے۔ ہمارے پاکستان کے آئین کو عیسائیوں نے تسلیم کیا، شریعت اور قانون کے مطابق ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر رہے ہیں، کوئی روک رہا ہے؟ حافظ آباد میں کیا عیسائی نہیں رہتے؟ کسی نے آج تک روکا؟ کسی نے اعتراض کیا؟ کیا ان کو اقلیت کی سیٹیں اسمبلی کے اندر، کوٹے کے اندر نہیں دی جاتی؟ دی جاتی۔ کیا ہندوؤں کو نہیں دی جاتی؟ دی جاتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا، مانا تم اپنے آپ کو آئین کے مطابق تسلیم کرو کہ ہم کافر ہیں تو تمہیں اقلیت کے حقوق مل جائیں گے۔ محترم سامعین حضرات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو، اپنی نسلوں کو اس کے لیے ہوشیار رکھنا ہوگا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ختم نبوت پر یہ دوبارہ حملہ نہ کرے۔ مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ حضرت نے بات کی سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آپ ائمہ تک آئے تو انہوں نے کہا جی اگر حضور علیہ السلام کی بات اگر نبوت ہوتی تو صدیق ہوتے، عمر ہوتے۔ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں آپ کی بات بڑھاتے ہوئے کہ جی سیدنا جی نبی کو نہیں تے مرزائیاں جی کتھوں آ گیا؟ یہ تو سیدنا جی نبی نہیں تے مرزائیاں جی کتھوں آ گیا؟ تو پھر نبی بھی چلو وہ تو چول ہے ہی سی نا جنہیں دعویٰ کیتا، وہ تو چول ہے ہی سی۔ میں تو منن والے تے حیران جڑے انہوں منی بیٹھے نے۔ نبی بھی وہ لبنے لگانے تے ایک ککھ والا ٹرک چلدا ہوئے نا تے ٹریفک والے چلان کر چھڑ دے، ایک ککھ والا نبی لئی تسی اندازہ کر لو نبی، اور پاگل سی، یہ بھی تو انداز دیا بٹن بند کردا سی تھلے تھلڑا ہوتے، وہ تو نہیں لکھے اپنی کتاباں میں تو نہیں جانتا، علماء نے پوچھ لو کیوں جی ادھر نہیں؟ وہ پاگل سی، پیشاب بھی انہوں بیماری سی، گڑ کھان دا شوق سی، ایک جے میں وٹے پائی رکھدا سی، دوجے گڑ پائی رکھدا سی، وہ جہدے نال پیشاب صاف کردا سی وہ وٹا کھان لے پیندا سی، گڑ پائی رکھدا سی۔
انجا تو ہے جنہوں نبی منی بیٹھے رہے میں نہیں آتا مطلب آخو جھوٹ بولتا پیا لوان پوچھ لو نا انہیں خود اپنی کتاباں لکھے ہے وہ پتر نے لکھے ہے حقیقت گل کی یہ اپنے کولوں نہیں مزہ کر رویا بھی قادیانیہ دی مخالفت سے لگا ہے انہیں خود لکھے ہے خلاف تو انہوں نے ہیں تو بابا جی فرماندے سن نا کہ پیر میر علیہ السلام کا کتا رکھے ہے نا اس کتے دے پیشاب نالوں یہ پلید ہے تو میں ادو اگلی گل کر دینا پوری دنیا دے اوپر سب تو نجس جڑا جانور ہے نا جہاں قرآن نے ذکر کیتا ہے وہ کی ہے بولو تو صحیح آ رہا ہے چلو تسی کر بیٹھے ہو تب پھر میرے بول گل تھی تو بولنا ہی گئے ہو میرے کی ہو گیا میں کہ تمہیں گالا کرنا سب تو نجس جانور کون ہے کہڑا ہے سور یہ وہ پیشاب نو بھی پلید یہ تمہیں حقیقت دس دیں محترم صاحب نے حضرات گزارش صرف یہ نہیں ہے اس عقیدے کی حفاظت واسطے 365 دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے بالکل ریڈی رہنا اس تو کہ گل کوئی نہیں یہ مت سمجھا جے کہ حملہ نہیں ہونا حملہ پھر دو جگہ تے حملے ہوندے رہنے نے ذہن چ رکھیا جغرافیائی سرحداں تے تے نظریاتی سرحداں تے جغرافیائی سرحداں تے ساڈی فوج کھلوتی ہے اور سانو باہروں کوئی خطرہ نہیں بھی تانوں دس دیں ساڈے اندر ہی لوگ نے جڑے سانو مارن لگے پھرتے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے ہمیں ہر اس چیز کو کفر ہمیشہ ہر اس چیز پہ اٹیک کرے گا جس پہ امت مسلمان کٹھی ہوگی یہ میری بات یاد رکھیں کفر ہمیشہ اس چیز پہ اٹیک کرتا ہے جس پہ امت مسلمان کٹھی ہوگی کعبے میں حملہ وحدت کی نشانی امت مسلمان کے لیے لیکن کفر نے حملہ کیا قرآن امت مسلمہ کے لیے تمام مسائل کے لیے وحدت کی نشانی لیکن کفر نے حملہ کیا حضور علیہ السلام سبز گنبد عقیدہ ختم نبوت وحدت کی نشانی کفر نے حملہ کیا ہمیں اس کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے اللہ پاک میری آپ کی اور ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے